باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا جو ہے وہ کیسے نئے سال کو مناتی ہے اور احمدی مسلمان جو ہیں وہ کیسے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں نئے سال کو ایک رسم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو اس رسم کو منانے کے لیے لوگ اور حکومتیں اپنا بے شمار پیسہ شراب، کپڑے، تحائف اور آتش بازی میں ضائع کرتی ہیں۔ اسی طرح آتش بازی کی وجہ سے ہر سال کئی جگہوں پر نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ دھوئیں کی وجہ سے فضا میں آلائش بڑھتی ہے، شور کی وجہ سے کئی بیمار اور بزرگ تنگ ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہونے والی پارٹیوں میں ہر طرح کی بے حیائی ہوتی ہے۔ یورپ کی تقلید میں بھی یہ رسم چل پڑی ہے۔ ہر کوئی اس کوشش میں ہوتا ہے کہ یورپ کے لوگوں کی طرح نیا سال ضرور منائے۔ بچے بھی تحائف اور پٹاخوں کی ضد کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ پیسہ بہت سے غریبوں کی مدد سے بھی آ سکتا ہے، جس سے انسان سچی اور روحانی خوشی حاصل کر سکتا ہے اور کئی قسم کی برائیوں سے بچ سکتا ہے جو اس قسم کے لغو رسومات پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو گو کہ برائیاں ہیں، لیکن ان میں شرک یا یہ چیزیں تو نہیں پائی جاتی، لیکن لغویات ضرور ہیں، اور پھر یہ رسم و رواج ہیں۔ یہ بوجھ بنتے چلے جاتے ہیں، جو کرنے والے وہ خود بھی مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں اور بعض جو ان کے قریبی ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی مشکلات میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ جماعت احمدیہ نئے سال کا آغاز کیسے کرتی ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ 16 دسمبر 1983 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ خوشی کے طبعی اظہار سے ممانعت نہیں، لیکن جب یہ رسمیں بن جائیں، قوم پر بوجھ بن جائیں، تو پھر انہیں منع کیا جائے گا۔ جماعت احمدیہ کے افراد کا ہر عمل خلیفہ وقت کی عمومی ہدایت کی تابع ہے۔ ان کی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر دنیا کے ہر خطہ میں، ہر شہر اور ہر حلقہ میں جماعت کے نظام کے تحت نئے سال کا آغاز افراد جماعت تہجد و عبادت سے کرتے ہیں۔ یکم جنوری سے قبل مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ اپنی کوتاہیوں کو چھوڑنے کا عزم کرتے ہیں اور اس کا فضل مانگتے ہیں کہ اس کے فضل کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ اقتباس مشعل راہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقویٰ سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ ہمارے پیارے آقا خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، مغرب میں یا ترقی یافتہ کہلانے والے ممالک میں نئے سال کی رات ہاہوں شراب نوشی، ہلڑ بازی اور پٹاخے اور پھل جھڑیاں جسے فائر ورکس کہتے ہیں سے نئے سال کا آغاز کیا جاتا ہے، بلکہ اب مسلمان ممالک میں بھی نئے سال کا آغاز اسی طرح استقبال کیا جاتا ہے۔ لیکن احمدیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی رات عبادت میں گزار دی اور صبح جلدی جا کر نفل پڑھ کر نئے سال کے پہلے دن کا آغاز کیا۔ بہت سی جگہوں پر باجماعت نماز تہجد بھی پڑھی گئی۔ یہ وہ پیارے نمونے ہیں جو ہم نے قائم کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم اس قسم کے تقریبات اور رسموں سے بچنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں، تاکہ ہم تمام لغو رسموں اور برائیوں کو ترک کر کے تقویٰ کی راہوں پر چل سکیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، انک حمید مجید۔